بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات مدینہ کی تاریخ کی ان راتوں میں سے تھی جن کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی ہیبت اور نور پوشیدہ ہوتا ہے۔ آسمان پر ستارے یوں چمک رہے تھے جیسے زمین کے راز سننے کو بےتاب ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے تھے، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عمر کا ایک بڑا حصہ جہاد، صبر، قربانی اور حق کی گواہی میں گزر چکا تھا، مگر آج دل میں ایک سوال سر اٹھا رہا تھا، وہ سوال جو اکثر نیک دلوں کو تنہائی میں آ گھیرتا ہے۔ کیا میں واقعی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے جنت ہے؟ کیا میرے اعمال اللہ کے حضور قبول ہوئے؟ کیا میری زندگی اس معیار پر پوری اتری جس کا حکم دیا گیا؟ اسی سوچ میں آنکھ لگ گئی اور ایک خواب نے ان کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا دیکھا جہاں نور ہی نور تھا۔ فضا میں ایسی خوشبو تھی جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ سامنے جنت کے دروازے تھے جن پر فرشتے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسی شفقت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو ایک فرشتے نے نرمی سے جواب دیا، یہ تمہاری نہیں، تم ابھی دنیا میں ہو، مگر تمہیں ایک بات دکھائی جائے گی تاکہ تم اللہ کی رحمت کو پہچانو۔ اتنے میں ان کے سامنے ایک منظر آیا، ایک عورت سادہ لباس میں، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عاجزی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالی تھی، وہ پیالی ایک پیاسی بلی کے سامنے رکھی گئی۔ بلی کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ عورت نے جھک کر محبت سے پیالی آگے کی۔ بلی نے پانی پیا اور سکون کا سانس لیا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آئی جو دل میں اترتی چلی گئی، اے عبداللہ، یہ عورت دنیا میں کوئی بڑی عبادت گزار نہ تھی، نہ اس نے عمرہ کیا، نہ اس کی زندگی مشہور تھی، مگر ایک پیاسی مخلوق پر رحم کرنے کے سبب ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جیسے بجلی سی گری، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنی زندگی کے تمام لمحے یاد آنے لگے، وہ جنگیں، وہ قربانیاں، وہ صبر، مگر ساتھ ہی وہ لمحے بھی یاد آئے جب کسی نے مدد مانگی ہو اور وہ مصروفیت کے باعث رک نہ سکے ہوں۔ آواز پھر گونجی، عبداللہ، اللہ کی رحمت چھوٹی نیکیوں میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان جسے معمولی سمجھتا ہے وہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ خواب میں ان کے قدم لرزنے لگے، جنت کے دروازے بند ہو گئے اور منظر دھندلا گیا۔ اچانک وہ بڑھ بڑھ کر جاگ اٹھے، پسینہ پیشانی پر تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی پھیل چکی تھی۔ انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور رو رو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں اپنی عبادت پر نہیں، تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے غرور سے بچا، مجھے عاجزی عطا فرما۔ اس دن کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے میں ایک خاص تبدیلی آ گئی۔ وہ لوگوں کے چھوٹے کاموں کو بھی اہم سمجھنے لگے، راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی غلام کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی جانور کو پانی پلا دینا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کے نزدیک عظمت نیت میں ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔
وہ اپنے ساتھیوں کو بھی یہ واقعہ سناتے اور کہتے، میں نے جنت میں ایک عورت کو دیکھا جو کسی بڑے عمل کے سبب نہیں بلکہ ایک پیاسی بلی کو پانی پلانے کے باعث وہاں تھی۔ یہ الفاظ سن کر سننے والوں کے دل بھی نرم ہو جاتے۔ وہ سمجھ جاتے کہ دین صرف بڑے بڑے کاموں کا نام نہیں بلکہ ہر اس لمحے کا نام ہے جہاں انسان کے دل میں رحم جاگ جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ان کی زندگی کے آخری دنوں تک برقرار رہی۔ وہ جب بھی کسی کمزور، کسی جانور یا کسی مجبور کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ خواب آ جاتا، وہ جنت کے دروازے، وہ عورت، وہ بلی اور آسمان سے آنے والی وہ آواز۔ اور یوں یہ واقعہ صدیوں بعد بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر اس دل کے لیے کھلا ہے جو مخلوق خدا پر رحم کرنا جانتا ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک پیالی پانی انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں برسوں کی عبادت بھی پہنچنے سے قاصر رہتی ہے۔